بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قوم کو دین و ایمان کی دعوت۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا ہے کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے سنائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہا نہ مانا، وہ قومیں اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔